1200 دنوں میں بنایا جانے والا ٹائٹینک صرف 2 ہی گھنٹوں میں کیوں ڈوب گیا؟ 10 اپریل 1912 یہ وہ دن تھا جب دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا ترین بحری جہاز ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کے آغاز کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس دن اٹلانٹک اوشن بے حد پرسکون تھا اور سمندری طوفان آنے کا دور دور تک کوئی چانس نہیں تھا۔ جہاز میں 1500 پیسنجر سوار بھی ہو چکے تھے اور لاکھوں لوگ ڈاک پر ٹائٹینک کے پہلے سفر کا آغاز دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ نہ ہی پیسنجرز کو، نہ ہی الوداع کرنے والے لاکھوں لوگوں کو اور نہ ہی ٹائٹینک کے عملے کو معلوم تھا کہ جو جہاز کچھ ہی دیر میں روانہ ہونے والا ہے اس کو بناتے وقت 6 ایسی غلطیاں کی گئی ہیں جو اس جہاز کو بدترین حادثے کا شکار بنانے والی ہیں۔ زم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ جانیں گے اپنے دور کے سب سے مہنگے، سب سے لگژری اور سب سے طاقتور جہاز ٹائٹینک کی 6 ایسی غلطیاں جو اگر نہ کی جاتی تو شاید آج ٹائٹینک کریش ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی کامیابی کی وجہ سے دنیا میں فیمس ہوتا۔ آخر ایسی کون سی 6 غلطیاں تھیں جو 40 سال ایکسپیرینس رکھنے والے ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ کو بھی نظر نہیں آئیں؟ کیپٹن کے 40 سال کے ایکسپیرینس کو تو چھوڑیں، یہ غلطیاں ٹائٹینک آپریٹ کرنے والی کمپنی دی وائٹ اسٹار لائن جس کو 107 شپس آپریٹ کرنے کا ایکسپیرینس تھا ان کو بھی نظر نہیں آئیں۔ اور تو اور یہ غلطیاں ٹائٹینک مینوفیکچر کرنے والی کمپنی ہارلینڈ اینڈ وولف کو بھی نظر نہیں آئیں جنہوں نے صرف ٹائٹینک سے پہلے ہی 500 سے زیادہ شپس مینوفیکچر کی تھی۔ ٹائٹینک کی کنسٹرکشن 1907 میں شروع ہوئی تھی اور تقریباً 3 سال کا وقت اور 2000 ورکرز کی محنت کے بعد جہاز کو تیار کر لیا گیا۔ اب جہاز پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا لیکن اس کو ٹیسٹ کرنے کا فیز ابھی باقی تھا۔ ٹائٹینک بنانے والوں کا اس پر بھروسہ تب مزید بڑھ گیا جب ٹائٹینک نے اپنا پہلا ٹیسٹ رن کامیابی سے پار کر لیا تھا۔ ٹیسٹ پاس کرتے ہی پوری دنیا میں مختلف اخبارات میں اس کی مارکیٹنگ کی گئی جس کی ہیڈنگ تھی انسنکیبل ٹائٹینک، یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز بنا لیا گیا ہے۔ جہاز کا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے شروع ہونا تھا جس کا دن 10 اپریل 1912 مقرر کیا گیا اور جس کی منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھی۔ ٹائٹینک کے اکنامی پورشن میں سفر کرنے کی قیمت $30 جبکہ فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کی $150 تھی جو آج کے دور میں 3,40,000 روپے بنتے ہیں۔ اس مارکیٹنگ کے نتیجے میں یکا یک ساری ٹکٹس بک کر لی گئیں اور آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کا آغاز کرنے والی تھی۔ مسٹیک نمبر 1، دوپہر کو ٹھیک 12 بجے ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کر دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کی غلطیاں سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ کیپٹن اسمتھ کو مالکان کی طرف سے ڈیڈ لائن مل چکی تھی کہ کسی بھی صورت میں 17 اپریل تک یعنی صرف 7 ہی دنوں میں نیو یارک پہنچنا ہے۔ اسی وجہ سے کیپٹن نے جہاز کی رفتار شروع سے ہی بہت تیز رکھی تھی اور یہی تھی ٹائٹینک کی سب سے پہلی غلطی۔ کیپٹن اسمتھ کو مالکان کی دی گئی انسٹرکشنز اور پریشر کی وجہ سے نیو یارک جلد سے جلد پہنچنا تھا کیونکہ یہ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا اور اگر وہ نیو یارک ٹائم سے نہ پہنچتے تو ٹائٹینک کی ریپوٹیشن کو کافی نقصان ہوتا۔ دنیا کی کوئی بھی گاڑی ہو، مشین یا پھر جہاز، ان کے کئی آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں جن میں اسپیڈ لمٹ بھی ان پروسیجرز کا ایک پارٹ ہوتا ہے اور وہ پارٹ ٹائٹینک کے سفر کے آغاز میں ہی وائیولیٹ کیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں جہاز ساؤتھ ہیمپٹن کے پورٹ کو اتنا پیچھے چھوڑ گیا کہ اب دور دور تک نیلے سمندر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسٹیک نمبر 2، اب ٹائٹینک کو چلتے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ فرانس اور آئرلینڈ میں تھوڑی دیر کے اسٹاپ کے علاوہ ٹائٹینک پچھلے 72 گھنٹوں سے مسلسل نیو یارک کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ 14 اپریل 1912 کی شام تھی۔ سمندر پر ہر طرف خاموشی اور دھند چھائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی کافی کم ہو چکی تھی۔ اسی رات ایک اور بحری جہاز جو کہ ٹائٹینک سے کچھ گھنٹے ہی آگے تھا، اس کے کیپٹن نے وائرلیس پر ٹائٹینک کو سمندر پر تیرتی ہوئی چٹانیں یعنی آئس برگز کے بارے میں وارننگ دی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ وارننگ کم سے کم بھی 6 بار دی گئی تھی لیکن وائرلیس آپریٹرز کی کوتاہی کی وجہ سے انتہائی امپورٹنٹ وارننگز ان سے مس ہو گئی۔ ان کے لیے شاید یہ نارمل بات تھی لیکن یہی تھی ٹائٹینک کے عملے کی دوسری غلطی، کیونکہ ٹائٹینک اپنے طرز کا پہلا لگژری جہاز تھا اور اس میں کئی VIPs بھی موجود تھے۔ اسی وجہ سے زیادہ تر ٹائٹینک کا عملہ فرسٹ کلاس پیسنجرز کی خدمت میں مصروف تھا۔ اگر ان وارننگز کو سیریس لیا جاتا تو آگے کا پورا سین ہی الگ ہوتا۔
مسٹیک نمبر 3، جہاز کی سپیڈ بھی زیادہ تھی اور ان سے ایک بہت امپورٹنٹ وارننگ بھی مس ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک اب تیزی سے انتہائی بے خوف انداز میں آئس برگ کی رینج میں بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کو حادثے سے بچایا جا سکتا تھا کیونکہ جہاز کے پہرے دار الرٹ تھے جو کسی بھی آئس برگ کی اطلاع دور سے دیکھنے پر ہی کیپٹن کو دینے کے لیے ریڈی تھے۔ لیکن دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک چیز موجود ہی نہیں تھی اور وہ چیز تھی دوربین۔ جی ہاں، پہرے دار الرٹ تو تھے لیکن وہ آئس برگ کو دوربین نہ ہونے کی وجہ سے دور سے نہیں دیکھ سکے، اور یہی تھی ٹائٹینک کی تیسری غلطی۔ آئس برگ کی خبر کیپٹن اسمتھ کو اس وقت ہوئی جب جہاز کے پہرے داروں نے خبر دی کہ جہاز کے بالکل سامنے ایک فٹ بال فیلڈ کی سائز جتنا آئس برگ ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ آئس برگ انتہائی قریب آ چکا تھا۔ مسٹیک نمبر 4، کیونکہ اٹلانٹک اوشن میں اکثر شپس کو ایسے آئس برگز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو بڑے بڑے بحری جہاز آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں، شاید کیپٹن اسمتھ نے بھی یہی سوچا تھا۔ آئس برگ کی خبر ملتے ہی کیپٹن اسمتھ نے جہاز کے انجن بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا بھی آرڈر دیا۔ بے شک کیپٹن اسمتھ نے آئس برگ سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن فاصلہ اتنا کم رہ گیا تھا کہ کچھ بھی کرنا فضول ثابت ہوا۔ آئس برگ اب ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا، لیکن ٹائٹینک کے ابھی بھی بچنے کی کافی امید باقی تھی۔ یہ امید باقی رہ گئی تھی کہ شاید آئس برگ جہاز کی باڈی کو نقصان نہ پہنچائے یا پھر آئس برگ جہاز سے ٹکراتے ہی خود ہی ٹوٹ جائے، اور شاید ہوتا بھی ایسے ہی اگر ٹائٹینک کی چوتھی غلطی اپنا کام نہ دکھاتی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک کی باڈی پر جو ریوٹس لگی تھیں وہ اسٹیل کی نہیں بلکہ کاسٹ آئرن کی بنی تھی۔ ان ریوٹس کا کام لوہے کے بڑے بڑے پیسز کو آپس میں جوڑے رکھنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ کاسٹ آئرن اسٹیل سے نرم ہوتا ہے، اسی وجہ سے جس جگہ آئس برگ ٹائٹینک کی باڈی سے ٹکرایا وہاں کے ریوٹس پریشر کی وجہ سے کھل گئے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر کیپٹن اسمتھ کو تھا۔ مسٹیک نمبر 5، ٹائٹینک کی ٹکر ایک فٹ بال فیلڈ جتنے بڑے آئس برگ سے ہو چکی تھی اور اب جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ اس خطرناک تصادم نے پورے عملے اور پیسنجرز کو الرٹ کر دیا تھا، اور ساتھ ہی جہاز میں موجود ٹائٹینک کے مالک جوزف بروس کو بھی۔ بے شک ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید باقی تھی، کیونکہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے 3 فلورز میں پانی بھر بھی جائے پھر بھی یہ نہیں ڈوب سکتا۔ لیکن بدقسمتی تھی اس جہاز کی کہ 3 فلورز کو کراس کر کے پانی اب 4تھے فلور تک جا پہنچا تھا۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا، ٹائٹینک آہستہ آہستہ اوشن میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر اس میں موجود پیسنجرز کی جان بچانے کا وقت آ چکا تھا۔ کیپٹن اسمتھ نے ریڈیو پر ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا، جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک پیسنجرز کو لائف بوٹس میں شفٹ کرنے کا پلان کیا گیا۔ لیکن اس موقع پر 5ویں غلطی نے اپنا کام دکھا دیا۔ جی ہاں، جہاز میں ٹوٹل 32 لائف بوٹس کی جگہ تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے صرف 20 بوٹس ہی رکھی گئی تھی۔ پیسنجرز تھے 1500 اور بوٹس تھیں صرف 20۔ مسٹیک نمبر 6، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا اور ہر شخص ان چند گنی چنی کشتیوں میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ 12:45 پر پہلی ایمرجنسی کشتی سمندر میں اتاری گئی، لیکن یہاں ہوئی ایک اور چھٹی غلطی۔ افراتفری کے عالم میں کشتیوں کو پورا بھرے بغیر ہی سمندر میں اتار دیا گیا، جس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس پیسنجرز کو ترجیح دی گئی تھی، یعنی جو لوگ زیادہ امیر تھے ان کو پہلے بٹھایا گیا تھا۔ کشتیوں میں اگر زیادہ پیسنجرز کو بٹھایا جاتا تو انسانی جانیں کم ضائع ہوتی۔ اب جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ 2:18 پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی ساری روشنیاں بجھ گئی تھیں اور اگلے ہی لمحے جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یوں ٹائٹینک کو سمندر کے اندر مکمل طور پر ڈوبنے کے لیے 2 گھنٹے 40 منٹ لگے، اور اس طرح 1500 لوگ اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ پانی کا ٹیمپریچر اس وقت -2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، مطلب اگر پیسنجرز اس ٹھنڈے پانی میں چھلانگ بھی لگاتے تو بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا، کیونکہ انسان اتنے کم ٹیمپریچر میں 30 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 1500 سے بھی کافی زیادہ تھی، کیونکہ جن لوگوں کی جہاز کے عملے سے جان پہچان تھی ان میں سے کافی لوگ جہاز پر بغیر ٹکٹ سوار ہوئے تھے۔ زندہ بچ جانے والوں میں سب سے زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی تھی۔ دوسری طرف کیپٹن اسمتھ تھا
جو سارا وقت لوگوں کی جان بچانے میں لگا رہا، اور وہ آخری آدمی تھا جس نے ڈوبتے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔